معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے 13 ایسے الفاظ جن کو جاننے کی وجہ سے ہم قرآن پاک کے 13,701 الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ بھی جان جائیں گے اور ان کے معنی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کہ بڑی محنت کے ساتھ ویڈیو تیار کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر سے اگر 13 الفاظ آپ کو یاد کروا دیے جائیں، سمجھا دیے جائیں، تو انہی کے ذریعے سے اگر آپ نے یہ 13 الفاظ یاد کر لیے، سمجھ لیے، تو آپ یہ سمجھنا کہ قرآن پاک کے 13,701 الفاظ آپ نے یاد کر لیے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کوئی لفظ جو ہے وہ 900 بار آیا ہے، استعمال ہوا ہے، کوئی لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں وہ الفاظ جو ہیں 700 مرتبہ آئے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 1000 مرتبہ آئے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم ان 13 حروف کو یاد کر لیں گے، ان کا ترجمہ یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 13,701 الفاظ جو ہے وہ یاد کرنے میں، سمجھنے میں، اگر آپ نے ایک ایک لفظ کو ایک مرتبہ ہی آپ نے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اتنے زیادہ الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی رحمت سے، اس کی توفیق سے ہم یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ الحمدللہ اب ہم وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنے کم وقت کے اندر، اتنے تھوڑے وقت کے اندر انشاءاللہ آپ اس کا معنی اور ترجمہ بھی سمجھ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے قرآن پاک میں، جو پہلا لفظ ہے اللہ، لفظ اللہ قرآن پاک میں 2702 مرتبہ آیا ہے، یعنی 2702 مرتبہ آیا ہے، اور یہ اسم اعظم بھی ہے، ہمارے پیارے خالق و مالک کا نام بھی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یعنی اسم اعظم پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کا معنی ہے حیران کر دینے والا۔ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ حیران کر دینے والا۔ تو اس کا معنی تو ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ حیران کر دینے والا ہے۔ تو دوسرا ہے، قرآن پاک میں یہ 2702 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دوسرا لفظ ما، یعنی میم الف زبر ما۔ اس کے تقریباً 6 معنی ہوتے ہیں۔ ما کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 6 معنی ہوتے ہیں۔ ما کا کبھی ترجمہ ہوتا ہے جو، اور کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، اور کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں 2155 مرتبہ آیا ہے، یعنی اتنی بار استعمال ہوا ہے، 2155۔ تیسرا لفظ ہے انا۔ انا کا ترجمہ ہے بے شک۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ لفظ بھی ابھی آپ نے قرآن پاک میں یہ جو انا ہے اس کو بار بار دیکھا ہوگا، اور پورے قرآن پاک میں کل اس کی تعداد 525
32 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ نے اگر لفظ انا کو ایک مرتبہ یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر لیا، اس کا ترجمہ ہے بے شک، تو گویا آپ نے 1532 قرآن کے الفاظ کو سمجھ لیا، یعنی 1532۔ ٹھیک ہے، اتنے الفاظ جو ہے آپ نے یاد کر لیے۔ قرآن پاک میں کل یہ اس کی تعداد جو ہے وہ 1532 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تعداد کل اتنی ہے۔ چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے کانا۔ کانا کا ترجمہ ہے یعنی اردو میں کانا جو ہے، کان کو اردو میں کان کو بھی کان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ادھر عربی میں جو ہے وہ کانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانا کا مطلب ہے یا تھا، یہ ہے، یعنی قرآن پاک میں یہ لفظ 1361 مرتبہ آیا ہے۔ پانچواں لفظ ہے الذین۔ آپ نے بار بار قرآن کریم میں یہ لفظ دیکھا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اگر آج آپ الذین کو یاد کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے الذین وہ لوگ یا جو لوگ۔ یہ لفظ جب آپ یاد کر لیں گے تو یہ قرآن پاک میں 180 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے الذین، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ قرآن پاک میں 180 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے جو لوگ۔ وہ لوگ بھی کہا جا سکتا ہے، جو لوگ بھی، کہیں وہ لوگ اور کہیں پہ جو لوگ، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب اور معنی ہے۔ آگے چھٹا لفظ ہے رب۔ لفظ رب جو ہے یہ سورۃ فاتحہ میں بھی آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس کا مطلب رب کا معنی ہے پالنے والا، پروردگار۔ یہ لفظ رب جو ہے وہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ رب العالمین یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 970 مرتبہ آیا ہے۔ 970 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے رب، اور رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، پروردگار، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ساتواں لفظ میم۔ ساتواں لفظ ہے میم زبر نون من، ٹھیک ہے۔ میم زبر نون من اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر وہ الگ لفظ ہے۔ من یعنی میرا من نہیں کر رہا، لیکن عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہے جو، یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون۔ اگر آپ لفظ من کو سمجھ لیں گے، اس کا ترجمہ سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے، تو گویا آپ قرآن کریم کے 823 لفظوں کو سمجھ لیں گے۔ یہ قرآن پاک میں 823 مرتبہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے من۔ آگے ہے آٹھواں لفظ اللہ۔ اللہ یہ بھی قرآن کریم میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، یہ قرآن پاک میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کا معنی جو ہے استثناء یعنی پڑھا ہوگا، اردو میں اس کا معنی ہے سوائے۔ اللہ کا معنی مگر بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ آئے مگر زید نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا معنی ہے مگر یا سوائے، یعنی یہ مستثنا کر دیتا ہے، استثناء کر دیتا ہے کسی چیز سے بھی، ٹھیک ہے، معنی اس کا یہ ہے۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں 66 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے آگے ہے 9ویں نمبر پر ہے ان کا مطلب ہے
اگر، الف زیر نون ان، اس کا مطلب ہے اگر۔ یہ قرآن پاک میں 628 بار آیا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے ان۔ ان کا معنی ہے الف زبر نون ان، ان کا معنی ہے کہ۔ قرآن پاک میں یہ 576 بار آیا ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے اذا۔ اذا کا معنی ہے جب۔ یہ قرآن پاک میں 454 بار آیا ہے۔ نمبر 12ویں نمبر پر ہے یوم۔ یوم کا مطلب ہے دن، عربی میں یوم کہتے ہیں، اردو میں دن کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں 393 بار آیا ہے۔ نمبر 13ویں نمبر پر ہے یا۔ یا حرف ندا ہے، یا عربی میں یا زبر الف یا، ٹھیک ہے، اردو میں اس کا معنی ہے اے۔ یہ قرآن پاک میں 361 مرتبہ آیا ہے۔ اگر آپ یہ 13 حروف یاد کر لیتے ہیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ آپ 13,701 لفظ جو ہے ان کا ترجمہ اور ان کی پہچان آپ کر لیں گے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جہاں بھی آئیں گے آپ کو فوری سے ان کا ترجمہ بھی آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی سمجھ آئی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ ان کو یاد کریں گے۔ جیسے ہی آپ ان کو یاد کر لیں گے تو پورے قرآن پاک میں سے آپ نے 13,701 لفظ یاد کر لیا۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسری بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، تو مریم صدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی ہمارا چینل ہے، اس پہ آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سے کورس ملیں گے۔